بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج کل نظر اتارنے کے مختلف طریقے ہمارے معاشرے میں عورتوں کے درمیان اور بوڑھیوں کے درمیان رائج ہیں، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ طریقے جائز ہیں کہ جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے اندر ایک عادت یہ تھی کہ جس کی نظر لگ جاتی اس کے ہاتھ، پیر اور ناف کے نیچے کے حصے کو دھویا جاتا اور اس پانی کو ایک برتن میں جمع کیا جاتا، پھر جس کو نظر لگی ہے اس پر ڈالا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ طریقہ معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا۔ تو اس سے استدلال کر کے ہمارے فقہاء کرام اور مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ نظر سے حفاظت کے لیے اور نظر اتارنے کے لیے ہر ایسا طریقہ اور ہر ایسی تدبیر جائز ہے جس میں شرک کی باتیں نہ ہوں، شرک کے کام نہ ہوں، کوئی حرام اور ناجائز کام نہ ہو، اور اسی تدبیر اور اسی طریقے کو اصل اور مؤثر حقیقی نہ سمجھیں، صرف سبب ظاہری سمجھیں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کو جانے، تو وہ تمام طریقے جائز ہیں۔ مثلا آج کل عورتیں چھوٹے بچوں کو میک اپ کر کے بچوں کے گال پر یا ٹھوڑی پر کاجل سے کالا ٹیکا، کالا نشان لگاتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب فتاوی قاسمیہ میں اس طرح بچے کے گال میں اور ٹھوڑی پر کالا ٹیکا لگانے کو جائز قرار دیا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے اس پر استدلال کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کی ٹھوڑی پر کالا نشان لگا دو، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ طریقہ جائز ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی لوگوں میں رواج ہے کہ نظر اتارنے کے لیے 4-5 عدد لال مرچ لیتے ہیں یا تھوڑا سا نمک لیتے ہیں، اس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا کوئی قرآنی آیات پڑھتے ہیں اور اس سے نظر اتارتے ہیں، اس کے بعد اس مرچ کو اور نمک کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو فتاوی محمودیہ میں اس طریقے کو بھی جائز کہا گیا ہے۔ اس لیے ایسے طریقے اختیار کرنا جس میں کوئی شریعت کے خلاف بات نہ ہو، شرکیہ بات نہ ہو، شرکیہ کام نہ ہو، حرام اور ناجائز فعل نہ ہو، اور اسی کو مؤثر حقیقی نہ سمجھے، جائز ہے۔